میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں ہمارے درمیان جمعیت العلماء ہند کے ایک اہم ذمہ دار رکن اس وقت موجود ہیں، حافظ منظور علی خان صاحب بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس اہتمام میں آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں حافظ منظور علی خان صاحب جمعیت العلماء ہند ہمارے درمیان ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس البقیع آرگنائزیشن کے زیر اہتمام انہدامِ جنت البقیع کے حوالے سے ہے، آپ کے قیمتی مشورے اور آپ کے بیان ہمارے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج اس میں شریک تمام دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے جو حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا استقبال آپ کریں نعرہ سلوات سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آرگنائزر صاحب نے فرمایا کہ میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں، حالانکہ میں بہت دیر سے نہیں بیٹھا ہوں، بہت دیر سے آیا ہوں اور دیری کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ سیدھا جے پور سے آ رہا ہوں اور طبیعت کی ناسازی کی بنا پر تھوڑا تاخیر بھی ہو گئی، اور کچھ چونکہ حال ہی میں جے پور کے اندر جو پروگرام ہوا تھا اس کی تھکن بھی ابھی پوری نہیں اتری ہے کہ جناب صادق صاحب کے حکم پر جو ہے میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ سے محبت کرو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آتی ہے تو آپ جن سے محبت کرتے تھے ان سے بھی ہم محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو قاعدے کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے نماز کے اندر واجب کر دیا، ضروری قرار دے دیا، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یاد کرنا ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کی آل کو بھی یاد کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں اشارتاً 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس وقت جو موضوع زیر گفتگو ہے اس موضوع کے تعلق سے 1-2 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تاریخی شخصیات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتی ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ان کے نشانات ہمیں ایک تحریک دیتے ہیں۔ انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے ان کے نشانات ہمارے لیے تحریک کا کام کرتے ہیں، اور وہ قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی مجھ سے قبل کے مقرر نے بہت سارے تاریخی شخصیات کا حوالے دیا کہ ان کے مزارات موجود ہیں،
کچھ مزارات کے اوپر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ مثلاً ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا، مزار اقبال کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا، اور بہت سارے دیگر مقامات کے اوپر۔ ابھی حال ہی میں جب میں نے ایران کا سفر کیا تھا تو وہاں پر بھی مختلف مقامات کے اوپر مجھے جانے کا موقع ملا تھا۔ تو وہاں جانے کے بعد جو ایک عجیب و غریب ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تاریخ ساز شخصیات نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور جو دنیا انسانیت کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے وہ مشن جو وہ ادھورا چھوڑ گئے ہیں اس مشن کی ہم تکمیل کریں۔ چاہے آپ اقبال کے مزار پر جائیں یا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جائیں تو ایک عجیب و غریب روحانی کیفیت آپ کے اوپر پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب و غریب حالت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور آپ کا دل اندر سے پکارتا ہے کہ مجھے بھی وہی کچھ کرنا چاہیے جو ان بزرگوں نے کیا ہے۔ تو ان نشانات کی بہت اہمیت ہے، اور جب ان نشانات کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو اور ان کے متعلقات سے ہو تو ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر، یا ہم خود عالم عرب کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر چاہے شاہ فیصل مرحوم ہوں، شاہ فہد ہوں، شاہ خالد ہوں، ان کے ناموں کے اوپر شاہراہوں کے نام ہیں، ان کے ناموں کے اوپر یونیورسٹیز کے نام ہیں، ان کے ناموں کے اوپر بڑے بڑے اداروں کے نام ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ناموں کے اوپر اتنے بڑے بڑے ادارے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں قائم کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہمارا منشا یہی ہوتا ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ جو کارہائے نمایاں ہیں لوگ ان کو یاد رکھیں، ان کی شخصیات کو یاد رکھیں، ان نشانات کو دیکھ کر کے، ان مقامات کو دیکھ کر کے۔ تو اگر یہ کہیے کہ دنیا دار قسم کے انسانوں کے یادگار باقی رکھنے کے لیے ہم بہت ساری کوششیں، بہت سارے یہ کہیے ذرائع استعمال کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فدائین اور ان کے متعلقین کے تعلق سے ہم اس قسم کی سوچ کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کے جتنے بھی نشانات ہیں، چاہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہوں یا دیگر اصحاب نبی یا اکابرین کے تعلق سے اس قسم کے جو ہے قبریں ہوں یا ان کے نشانات ہوں، ان کو باقی اور جاری و ساری رہنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باقی رہیں اور قیامت تک لوگ ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے جو ہے میرا اس اجلاس کے تعلق سے، اس اجلاس کے منتظمین نے جس مقصد کے لیے اجلاس منعقد کیا ہے، میں ان کے اس مطالبے میں شریک ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ ذمہ داران اپنی روش کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور جو اقدام وہ کر رہے ہیں اس سے باز رہنے کی کوشش کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات نے مجھے بلایا، موقع دیا، میری عزت افزائی کی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور چونکہ طبیعت کی ناسازی ہے اس وجہ سے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔